بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ تو ویس تھانوی کا، بہت اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ، انہوں نے تجوید بہت اچھی تھی۔ چونکہ وہ آباد کا حصہ ہیں، یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ آباد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ آصف سمسم صاحب چیئرمین آباد، سینئر وائس چیئرمین جناب ابراہیم حبیب صاحب، اور وائس چیئرمین جناب محترم ذیشان صدیقی صاحب، اور صدر ریجن کے چیئرمین جناب مصطفیٰ شیخانی صاحب، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا۔ میری اصل میں حاضری میں نے خود درخواست کی تھی، اور میری حاضری کا مقصد آباد کے نئے چیئرمین جناب آصف سمسم صاحب کو مبارکباد دینی تھی، اس لحاظ سے بھی کہ ان سے ایک پرانا دوستانہ تعلق ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہ آباد سے میرا کافی گہرا تعلق ہے، اور جامعۃ الرشید کی اور الغزالی یونیورسٹی کی جو شورا ہے اس کے ممبر بھی ہیں بھائی آصف سمسم صاحب، اس حوالے سے بھی ان پر میرے حق ہیں کافی، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی آصف سمسم صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو، تمام آباد کے ممبران کو۔ میں اس موقع پہ دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ جو منصب ہوتا ہے جیسے چیئرمین شپ ہے، یہ منصب کوئی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک مسئولیت ہے، جس کا آخرت میں بھی سوال ہوگا کہ آپ چیئرمین بنے تھے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی۔ تو میرے چونکہ ان سے تعلق بہت گہرا ہے اور جامعۃ الرشید کے شورا کے ممبر بھی ہیں، تو اس لیے میں ان کو خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ اب آپ اپنے گروپ کے چیئرمین نہیں ہیں، اپنی فیملی کے چیئرمین بھی نہیں ہیں، آپ جامعۃ الرشید کے چیئرمین بھی نہیں ہیں، آپ آباد کے چیئرمین ہیں، جس میں 1800 ممبران ہیں اور کروڑوں لوگ بالواسطہ اور بلا واسطہ ان کی روزگار وابستہ ہے۔ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جیتتا ہے یا منتخب ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، باقی لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے یا ان کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ تو میں بھائی آصف سمسم صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آباد، پورے آباد کے آپ چیئرمین ہیں، جو آپ کے گروپ کے لوگ تھے ان کے بھی چیئرمین ہیں، جو آپ کی مخالفت میں تھے ان کے بھی چیئرمین ہیں، اور دونوں کا برابر حق۔ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گروپ کو اپنا ہاں پر کڑوا تھو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارا ملک اس لیے برباد ہو رہا ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اپنے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے، جو ہمارے اس ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو مجھے ان کی طبیعت کا بھی اندازہ ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس یہ آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مجھے انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں یہ جرأت کا بھی مظاہرہ کریں گے، دیانتداری کا بھی مظاہرہ کریں گے، اور اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ یہ آباد کے چیئرمین ہیں، کسی خاص گروپ کے چیئرمین نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی چل پڑا ہے کہ مذہبی فرقہ بندی بھی اداروں میں آ گئی ہے اور بہت سی جگہوں میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی خیانت ہے۔ مذہب دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک دیوبندی کے طور پہ یا بریلوی کے طور پہ چیئرمین نہیں ہیں، آپ آباد کے چیئرمین ہیں، جس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کی بھی نگرانی اور دیکھ بھال اتنی آپ پر فرض ہے جتنی کسی مسلمان ہے، تو اس کا خاص طور پہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری میں دو تین باتیں اس آباد کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ جو دنیا جنہیں جو بڑی بڑی قانون بنائے ہوئے ہیں، جو ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کے لیے، نہ ہماری خواتین کے لیے۔ ہمیں خود ہی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے بچوں کو نظر انداز کریں، ان کی لاشیں اور خواتین کس طریقے سے رو پیٹ رہی ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، کوئی اس پہ بولنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے لوگ آ کر ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی پر نظر نہ رکھیں، ہمیں اس ملک کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا ادارہ دیا ہے کہ 1800 اس کے ممبران ہیں آباد کے، اور ایک ممبر جو بلڈر ہوتا ہے اس کی صلاحیت، اس کا حجم کاروبار کا، اور کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی، تو ہمیں خود اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے دو بڑے مسئلے ہیں، اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ریاست
ریاستوں کے دو بڑے ستون ہوتے ہیں، ایک معیشت اور ایک فوجی قوت. تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور جس ادارے کے پاس اتنے بڑے لوگ ہوں، آباد کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ ہی لوگ اس آنرشپ کو لے لیں، اپنے ادارے کی آنرشپ کو، اس ملک کی آنرشپ کو، تو کروڑوں لوگ. میں چاہ رہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی ایک پریزنٹیشن لکھی مل جاتی تاکہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ آباد کے کل ممبران کتنے ہیں اور ان کے آباد کے بالواسطہ ملازمین کتنے ہیں اور بلا واسطہ ملازمین کتنے ہیں، تاکہ ہم اس میں بات کر سکیں کہ جب آپ کے پاس کروڑوں لوگ آپ سے وابستہ ہے، ان کا روزگار وابستہ ہے، تو آپ کسی کو نصیحت نہ کریں، خود ٹھیک ہو جائیں. ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو یہ ملک بہتر ہوگا، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. اس لیے میں 3 نصیحتیں آپ آزاد کو کرتا ہوں. ایک تو آپ کا لیگل ڈپارٹمنٹ صحیح ہونا چاہیے، اور اس لیگل ڈپارٹمنٹ کو آباد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، اور اس کی حیثیت اتنی ہونی چاہیے کہ جو بھی آباد کا حصہ بنے وہ سمجھے کہ میں آج سے محفوظ ہوں. میں ایک ایسی محفوظ چھتری کے نیچے آ گیا ہوں جہاں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا. دوسرے نمبر پر آپ کا پیار بہتر ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ان تمام اداروں کے ساتھ، ان تمام شخصیات کے ساتھ، چاہے وہ قومی سطح کی ہوں، بین الاقوامی سطح کی ہوں، مرکزی سطح کی ہوں، صوبائی سطح. آپ کا ان سے پیار ایک زوردار قسم کا ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ممبر کوئی مشکل لے کر آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا، اور آپ اس کو رات میں بھی اٹھ کر جائیں. کل پرسوں ہمارے جامع مسجد میں بات ہو رہی تھی تو ہمارے ایک ساتھی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کام ہے اور کوئی بھی آپ سے رابطہ کرے تو آپ کو ان کو جواب دیں گے. تو ان کا میں تو رات کو ٹیلی فون بند کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نوکر کی تو نخرے کی، جب نوکری کرنی ہے تو کوئی نخرہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا میں اپنا ٹیلی فون 24 گھنٹے کھلا رکھتا ہوں، کبھی بھی کسی وقت بھی میرا ٹیلی فون بند نہیں ہوتا. اگر اچانک کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس کو کوئی سننے والا نہ ہو تو کون ہوگا اس کی مدد کرنے والا؟ تو میں بھائی آصف سمسم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آباد کے چیئرمین ہیں، ٹیلی فون بند نہ کریں اپنا، اس کو کھلا رکھیں. اور آپ کا جو پیار ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کا کوئی مشکل پیش آئے آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر سپورٹ نہیں کر سکتے کم از کم تسلی ضرور جا کر دے دیں. یہ تسلی دینا بھی بہت بہت بڑی سپورٹ ہے. تیسری چیز ہے تھنک ٹینک. آپ کا آباد کا ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو ریسرچ کی بنیاد پر مواقع پیش کرے کہ ہمارے پاس امکانات کیا کیا ہیں آگے بڑھنے کے، جو ہمارے چیلنجز ہیں، جو بحران ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا طریقے ہیں. اور جب آپ کے پاس تھنک ٹینک ہوگا، ریسرچ ہوگی، آپ کے بات بیوروکریسی بھی سنے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی سنے گی، اور جہاں جہاں جو پالیسی سازیدار ہیں وہ آپ کو اہمیت دیں گے. آپ صرف درخواست لے کر جاتے ہیں تو درخواست لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میری یہ 3 آپ کو خصوصی مشورے، ایک لیگل ڈپارٹمنٹ، پی آر آپ کا، اور تھنک ٹینک آپ کا بہتر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں جامع الرشید کی طرف سے کچھ آفر بھی کرنا چاہتا ہوں، جامع الرشید الغزالی کی طرف سے، کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں، جو خاندان ہیں، ان کے اندر مختلف طریقوں سے جو نقصان ہوتا ہے، جو معاشی تباہی آتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس میں ایک ہمارا فیملی بزنس بھی ہے. جو ہمارے فیملی بزنس ہے یہ ایک وقت تک تو صحیح چلتا ہے، اور اس کے بعد اس میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. نیا بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا، بھائیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں خاندان لڑ پڑتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر مقدمے ہوتے ہیں، پھر کیسز ہوتے ہیں، پھر کاروبار کو نقصان ہوتا ہے. تو مجموعی طور پہ کتنے فیملی بزنس پاکستان میں سالانہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کو ہوتا ہے. تو فیملی بزنس کے مسائل حل کرنے کے لیے قانونی لحاظ سے 3 حصے ہوتے ہیں اس کی. ایک شریعت ہے، شریعت کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے، قانونی لحاظ سے کیا ہونا چاہیے، اور بزنس کاروبار انتظامی لحاظ سے کیا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ جامع الرشید میں الغزالی یونیورسٹی کے ماتحت اور جامع الرشید کے ماتحت ایسا ادارہ بنا ہوا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے فیملی بزنس کے مسائل کو بھی آپ حل کر سکتے ہیں. اس کی ہائرنگ ہوتی ہے، پورا اس کا سنا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ ایگزیکٹو ٹریننگ جو ڈاکٹر ذیشان صاحب نے شروع کی ہے، ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے آباد کے، آپ لوگ چونکہ ہر آباد کے ممبر کا اپنا ایک ادارہ ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے کہ ان کی مینجمنٹ کیسے ہو، ان کا پی آر کیسے ہو، ان کا فائنانس، ان کا ایچ آر، ان کی مارکیٹنگ کیسے ہو. تو باقاعدہ اس کی ٹریننگ لیں. آج دنیا میں جن کے نام ہم لیتے ہیں وہ بوڑھے ہو کر بھی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں.
تو ایگزیکٹو ٹریننگ کے حوالے سے بھی الغزالی یونیورسٹی آپ کے لیے انشاءاللہ حاضر ہے، اور میڈیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ کام اس میں بھی ہم نے کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو برباد کریں، اچھی جگہوں میں جائیں. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا سننے کا. اور اس وقت میں ہماری عالم اسلام پورا اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، جو چیزیں آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے لیبیا میں دیکھی، جو آپ نے عراق میں شام میں دیکھی، تو پاکستان بھی ان حالات سے دوچار ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے، اور وہ ادارے، وہ شخصیات، وہ لوگ جو اس ملک کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف نہ بولیں، ان کو سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آباد کو آباد کرے، زیادہ آباد کرے اور بہترین آباد کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.